بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کے احسان کے ساتھ ہم آج اس کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں. اس کلاس میں ہم اللہ تعالیٰ کی بہت بابرکت اور عظیم ہستیاں، جنہیں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس طرح پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، ان کے بارے میں جاننے کی ایک چھوٹی سی کوشش. بہت ہی چھوٹی کوشش اس لیے کہوں گی کہ جتنی بڑی یہ ہستیاں ہیں اور ان کے بارے میں جو جاننا، اور وہ بھی صرف ایک یا دو کلاسز میں کسی ایک شخصیت کو کور کرنا، یہ آ، چھوٹی کوشش ہے. بہت تھوڑا، صرف تھوڑا سا ایک آئیڈیا لینا، کیونکہ باقی جو صحیح معرفت ہوتی ہے نا کسی چیز کی، وہ تو اللہ تعالیٰ عطا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے، ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز کی، دین کی، قرآن مجید کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت عطا فرمائے. ہم ان عظیم نعمتوں کو، ان عظیم ہستیوں کو پہچانیں، کیونکہ جب آپ کو کسی چیز کی پہچان ہوگی تو ہی اندازہ ہو سکے گا کہ اس کا کیا درجہ ہے، کیا قدر و منزلت ہے. اب اللہ تعالیٰ کی تو ہم تو اللہ تعالیٰ کو ہی نہ سمجھ سکے، نہ پہچان سکے، نہ جان سکے. ایک تو ہم ویسے انسان، چھوٹے سے انسان ہیں، اور دنیا میں آ کر اپنی آ، دنیا داری میں، مشکلوں میں، مصیبتوں میں الجھ جاتے ہیں. اصل مقصد کا نہ پتہ کرتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ پھر اس پر اگر جان بھی لیں تو عمل نہیں کر پاتے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کم از کم 3 بار یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں نے اس طرح اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا. جو اللہ تعالیٰ کی جس طرح بھی قدر میں جو بھی چیز آ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کو سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، جو بھی کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ کی جو قدر کی جا سکتی تھی وہ نہیں کی. یہی حال ہمارا قرآن مجید کے ساتھ ہے، اور یہی حال ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ہستی کے ساتھ، اور پھر صحابہ کرام کے ساتھ تو ہمارا رویہ ایسا ہے کہ بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے. میں چاہتی ہوں کہ آج کل کے دور میں، آج کل کے زمانے میں لوگ جن چیزوں کو، جن لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنا رہے ہیں، ایک بار یہ صحابہ کرام کی لائف ہسٹری، صرف ایک بار، اب یہ میرا مقصد بھی صرف یہی ہے. اب دیکھیے اتنی بڑی ہستیوں کو اب ہم چند منٹس میں، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں کس طرح بیان کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک کوشش ہے کہ تھوڑا ان میں سے کوئی ایک بات یاد رہ جائے، کسی کی، کسی کا نام یاد رہ جائے، کسی کی کوئی خاص بات یاد رہ جائے جس نے آپ کے دل پر اثر کیا ہو. آپ، اور یہ بھی ایسی بابرکت ہستیاں ہیں کہ ان کے واقعات آپ پڑھیں گے، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، آپ کی زندگیاں بدلیں گی انشاءاللہ تعالی. تو باقی بہت سارے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں کہ چند صحابہ کرام کے علاوہ کسی کے نام بھی نہیں جانتے. چلیے جی، آج ہم نے جو اپنا ایک چھوٹا سا سلسلہ شروع کیا، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں، اس میں برکت دیں. اس میں ہم سب سے پہلے عشرہ مبشرہ، ان 10 صحابہ کرام کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں جنہیں ایک ہی مجلس میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. ان میں سے 4 خلفائے راشدین ہیں جو ہم جنہیں دیکھ چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ تعالیٰ 5ویں ہم جلیل القدر صحابی کو دیکھیں گے. تو ان 10 کے بعد اور بھی ایک لمبی لسٹ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اس بک سے پڑھیں گے، حیات صحابہ کے درخشاں پہلو، اور ساتھ ہی صحابیات بھی بیچ میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آتی رہیں گی. تو یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا، مجھے بھی سیکھنے کو ملے گا، آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. اس میں سے کوئی بات اچھی لگے، کوئی چیز جو آپ کو اٹریکٹ کرے، اپیل کرے، آپ کے دل پر اثر کرے، آپ لکھ بھی سکتی ہیں. آپ لکھا کیجئے، جو اپنے ہاتھ سے لکھ سکتی ہیں اپنے ہاتھ سے لکھ لیں، جو سلائیڈ بنانا جانتی ہیں وہ سلائیڈ بنائیں، خوبصورتی سے لوگوں تک پہنچائیں. انداز ہے نا، دیکھیں یہ، اگر ہم جیسے قرآن مجید کو بھی شیئر کر رہے ہیں،
حدیث مبارکہ کو بھی شیئر کر رہے ہیں. تو اسی طرح یہ جو بابرکت ہستیاں ہیں، ان کے بھی واقعات، اگر آپ کوئی بات، ان کا کوئی چیز جو بھی آپ کو جس سے آپ کو فائدہ ہوا، آپ اس کو بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ دین کو سمجھنے والے لوگ تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ان کو پہچاننے والے، قدر کرنے والے لوگ تھے. تو جس طرح دین کو انہوں نے سمجھا، ان کا جو ایمان تھا وہ شعوری ایمان تھا ان صحابہ کا. تو ہمیں ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ تعالی. آج ہم دیکھیں گے عشرہ مبشرہ میں نمبر 5. جی یہ ہم دیکھتے ہیں. جی حضرت طلحہ، پورا نام حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ. زیادہ تر حضرت طلحہ کے نام سے ہی ہم ان کا ذکر کریں گے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی آپ کو ان کا کافی ذکر ملے گا. تو میں جو واقعات یہاں پر ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اس سے ہٹ کے کچھ اگر ذہن میں آیا تو شیئر کروں گی، تو فی الحال ابھی اتنا ہی. ابتدائی حالات. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے چھوٹے قبیلے تمیم سے تعلق رکھتے تھے. یہ وہی قبیلہ ہے جس سے حضرت ابو بکر صدیق بھی تعلق رکھتے تھے. بنو تمیم یا اس طرح سے خالی. قریش تو ایک بڑے آ، کہہ لیں کہ ایسا ایک نام ہے کہ اس کے اندر بہت سارے خاندان آتے ہیں، کم از کم 10 خاندانوں کا کمبینیشن تھا یہ. اور زیادہ تر یہ قریش ہی تھے مکہ میں، مختلف خاندان ان کے آباد تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر آپ کو یہ جو نام لیا، میں صرف خالی بتا دیتی ہوں، الخیر کہا، الجواد کہا، الفیاض کہا، اور زندہ شہید کے القابات دیے. یہ حدیث مبارکہ سے پتہ چلتے ہیں. الجواد بھی یا الفیاض بھی، تو یہ سارے نام ایسے ہیں کہ یہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، آپ ان کے مطلب سمجھ سکتی ہیں. ان میں سے بھی کچھ کا ذکر آگے آ جائے گا. آپ کا شجرہ نسب چھٹی پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے. آپ کے والد اسلام لانے سے قبل وفات پا گئے تھے. البتہ جو آپ کی والدہ تھیں، انہوں نے کچھ عرصے کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا، اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک زندہ رہیں. حضرت طلحہ یہ بالکل یہ ینگ تھے. یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اسلام بالکل ابتدائی جو مسلمان تھے اسلام قبول کرنے والے، یہ ان لوگوں میں سے تھے، تب بہت ہی ینگ تھے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند لوگوں میں سے ہیں جو مکہ میں اسلام سے پہلے بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے. آپ کا پیشہ تجارت تھا، زیادہ تر عرب میں یہی لوگوں کا پیشہ تھا. 9 عمری میں ہی شام، یمن اور عراق کی طرف تجارتی سفر کر چکے تھے. آپ بہت اچھے خطیب اور مقرر بھی تھے. اچھا، آپ نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنا پہلا جو تجارت کا سفر تھا 12 سال کی عمر میں اپنے چچا کے ساتھ کیا تھا، جہاں پر وہ واقعہ راہب کا پیش آیا تھا. اس نے پہچان لیا تھا اور عیسائی تھا. اس نے کہا تھا کہ آپ ان کو، ان کے چچا سے کہا تھا ابو طالب سے، آپ اس بچے کو لے کر واپس چلے جائیں، اسے خطرہ ہے. جو واقعہ تھا سارا. تو یہ اب آپ دیکھیں کہ عرب میں یہ لوگ چھوٹی عمر میں ہی بچے، ایک تو بہت چھوٹی عمر میں ان کو یہ تیر چلانا سکھایا جاتا تھا، ان کو یہ تلوار چلانا، پکڑنا، یہ نیزہ، اور یہ کس طرح سے یہ سارا کچھ. اور چھوٹے بچوں کو یہ گھڑ سواری سکھائی جاتی تھی، سوئمنگ سکھائی جاتی تھی. تو یہ ساری جو چیزیں تھی یہ بچپن میں بچوں کی ٹریننگ کا حصہ ہوتی تھی. اور آج ہم میں دیکھیں ہمارے بچے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس میں ہماری بھی غلطیاں ہیں، کمزوریاں ہیں. تو بعض دفعہ ہماری کچھ مجبوریاں بھی ہیں. آج کل جس طرح کے کچھ سچویشن ایسی ہے، زیادہ تر بچے اب گھروں میں رہنا، اور یہ جو بھی سوشل میڈیا ہے یا کوئی گیمز وغیرہ پر، یعنی کہ گھر میں اسکرین ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، فزیکل نہیں ہے، جس سے فزیکلی اور مینٹلی ہمارے بچے اتنے اسٹرانگ نہیں ہو پاتے ہیں. تو اس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کبھی میں ڈیٹیل سے، میں ضرور، مجھے موقع ملا میں بات کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو کم از کم یہ دیکھیے کہ یہ بچے سفر کرتے ہیں، اور ایک سفر بھی، ایک ملک سے دوسرے ملک یا ایک شہر سے دوسرے شہر آپ جاتے ہیں، تو راستے میں بھی کتنے لوگوں سے آپ
کا ایکسپوجر ہوتا ہے، آپ کو ملنا پڑتا ہے، جان پہچان ہوتی ہے، آپ میں کانفیڈنس آتا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. جتنے لوگوں سے آپ ملیں گے اتنے ہی آپ کو سیکھنے کو ملے گا. کسی سے اچھی باتیں سیکھنے کو ملیں گی، بہت بہت اچھے لوگ ملیں گے، آپ کو لگے گا کہ یہ کتنی اچھی عادت ہے، اس کی کتنی اچھی بات ہے، تو آپ فالو کریں گے. اور کچھ ایسے لوگ ملیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ یہ جو کر رہا ہے مجھے یہ نہیں کرنا کسی کے ساتھ. تو ہر شخص بیسیکلی ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے، چاہے ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے وہ واقعہ، وہ شخص، لیکن ہمیں سب کچھ کوئی بائی چانس ایکسیڈنٹلی اتفاق نہیں ہوتا، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے. ہم نہیں سمجھ پاتے ان چیزوں کو. تو یہ بہت کانفیڈنس آتا ہے، اس سے بچے بہت جلدی سمجھدار ہو جاتے ہیں، میچور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ بہت اچھے خطیب اور مقرر بھی تھے. پھر عرب لوگوں کی جو زبان تھی وہ تو کیا ہی کہنا عربی زبان کا. ان کا جو جو عبور حاصل تھا انہیں، جب بات کرتے تھے تو باقی لوگ سنتے تھے ان کی بات کو. ان لوگوں کی زبان کی خوبصورتی، اس کی ڈیپتھ، فصاحت و بلاغت، اور پھر ان کا انداز، ان لوگوں کا، عرب کا بات کرنے کا انداز بہت زبردست ہوتا تھا. یہ جو ایک لوکل تھے نا، جو تھوڑے جیسے دیہات میں تھے، دور دراز بدو، ان کو وہ انداز ان کا ایسا نہیں تھا. عربی ان کی بھی بڑی پرانی ان کے پاس بھی تھی، لیکن ان کا وہ چیز نہیں تھی. لیکن جو یہ مین شہروں میں، بستیوں میں جو لوگ تھے، یہ ان کے انداز بہت زبردست بات کرنے کے، اور پھر بڑا بعض دفعہ شاعری کے انداز میں بات کرتے تھے، اور نالج بہت ہوتا تھا، پریویس اپنی ہسٹری، کیونکہ حافظہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا ان لوگوں کو دیا تھا. پھر ان میں سے بہت سارے لوگ جیسے حضرت عمر بن خطاب بھی تھے، جن میں تک مقرر بہت اچھے تھے. اور ہم نے کیا دیکھا تھا، وہ پہلوان تھے حضرت عمر. تو یہ چیز اب ان میں دیکھیں، یہ بہت اچھے خطیب اور مقرر بھی تھے. اور یہاں پہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں ہر صحابی کا اس طرح سے بتایا، لیکن یہ چیزیں سب کو ہی آتی تھی. یہ جو بیسک کسی سے بھی جنگ کرنے میں جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی تھی، یہ سب ان فن سے آشنا ہوتے تھے. آگے چلتے ہیں جی، قبول اسلام. یہ تو ہم پیچھے سے ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق جیسے ہی اسلام قبول کیا تھا انہوں نے، جیسے ہی اگلے ہی لمحے وہ اسے آگے پہنچانے میں لگ گئے تھے، باقی لوگوں تک، اپنے اس سرکل جس کو وہ جانتے تھے ان تک یہ باتیں پہنچانا شروع کر دی تھی حضرت ابوبکر صدیق نے. اور عشرہ مبشرہ میں سے بہت سارے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے جلیل القدر صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق کی ترغیب سے اسلام قبول کیا. ان میں سے حضرت طلحہ بھی ایک تھے. یہ سابقون الاولون میں سے ہیں، اور ایمان لانے والے پہلے 8 افراد میں شامل ہیں. آپ کے اسلام لانے کا اصل سبب وہ واقعہ ہے جو آپ کو، اچھا یہ ایک ہوتا ہے شہر بصرہ، ایک ہوتا ہے بسرا. ٹھیک ہے. تو اب یہ ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا یہ کون سا ہے. عام طور پہ بصرہ ہے کے ساتھ ہوتا ہے، بسرا جو ہوتا ہے وہ اس طرح لکھا جاتا ہے، لیکن ہم دونوں کو ہی ہمارے یہاں بصرہ ہی پڑھ لیتے ہیں. اچھا جی، اس کے تجارتی سفر کے دوران میں پیش آیا، وہاں پر ایک راہب تھا، لوگوں میں یہ منادی کر رہا تھا کہ اے تاجرو، تم میں سے کوئی مکے شہر کا تاجر ہے؟ حضرت طلحہ بیان کرتے ہیں کہ میں جلدی سے بولا کہ ہاں، میں مکے کا تاجر ہوں. اس نے سوال کیا، کیا تم میں احمد نبی ظاہر ہو چکا؟ ہم اسے احمد ہی ہمارے یہاں پڑھتے ہیں، اصل میں یہ احمد ہوتا ہے. میں نے کہا احمد کون؟ وہ بولا ابن عبداللہ بن عبد المطلب، اسی مہینے میں اس کا ظہور ہونا ہے، وہ آخری نبی ہے جو مکہ میں پیدا ہوگا، پھر یسرب مدینے کی طرف ہجرت کرے گا. اے نوجوان، تو جلدی سے اس کے پاس جا. حضرت طلحہ کا بیان ہے کہ اس راہب کی باتوں کا میرے دل پر بہت اثر ہوا. میں نے جلدی سے اپنی سواری لی اور واپس مکہ روانہ ہو گیا. گھر پہنچ کے اہل خانہ سے پوچھا، کیا میرے جانے کے بعد شہر میں کوئی خاص واقعہ ہوا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، محمد بن عبداللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، اور ابو قحافہ کا بیٹا، یہ کون تھے؟ یہ حضرت ابو بکر، یہ اس پر ایمان لے آیا ہے. حضرت طلحہ کہتے ہیں میں ابو بکر کو پہلے سے جانتا تھا، وہ بہت نرم مزاج، ہمدرد اور مقبول شخصیت کے مالک تھے، ایک خوش اخلاق تاجر تھے. میں ان سے مانوس تھا اور ان کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا. وہ قریش کی تاریخ اور انصاب سے واقف تھے. میں ان کے پاس گیا اور ان سے پوچھا، کیا یہ صحیح بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور آپ بھی اس کو فالو کرتے ہیں، اس کے پیروکار بن گئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں. پھر انہوں نے اپنی آپ بیتی سنا کر مجھے اسلام لانے کی دعوت دی.
جب میں نے ان کو راہب کی بات بتائی تو وہ بہت حیران ہوئے، کہنے لگے چلو ابھی میرے ساتھ چلو، اور راہب کی بات خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سناؤ، ان کی دعوت سنو تاکہ تم اسلام لاؤ۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، پھر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اسلام کی دعوت دی، چند آیات بھی تلاوت فرمائیں اور مجھے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور فلاح کی خوشخبری سنائی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ آپ بھی دعا کیا کیجئے، میں بھی دعا کیا کروں، اللہ تعالیٰ شرح صدر عطا فرمائیں۔ صرف اسلام قبول کر لینا، کہہ دینا، ٹھیک ہے، وہ کافی نہیں ہوتا۔ اور آم، جس طرح کا ہم لوگوں کا جو ہمارے آپ کہہ لیں بائی برتھ ہمارا ایمان ہے، ہمارے عقائد ہیں، اور اچھا ہم ایون دین کا ہم اسٹڈی کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں، لیکن بعض دفعہ وہ چیز کو ہم اس طرح سمجھ نہیں پاتے، ہمارا سینہ اس طرح کھلتا نہیں ہے، تو وہ چیزیں علم حاصل کرنے کے باوجود بھی ہماری شخصیت میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آتی۔ تو یہ جو سینے کا کھلنا ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا ہے، جو ہم اکثر ہمارے ہاں عام طور پہ دینی علمی مجلسوں سے پہلے وہ پڑھی بھی جاتی ہے، ربی اشرح لی والی، آپ وہ یاد کر کے اپنی وہ استعمال میں رکھا کریں اس کو۔ آپ کچھ بھی پڑھنے کے لیے بیٹھی ہیں، بچوں کو پڑھانے کے لیے بیٹھی ہیں، بچوں کو بھی بتائیں اس چیز کے بارے میں۔ تو ہر چیز کے بارے میں، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ علم کے بارے میں، دین کے بارے میں آپ کسی سے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، اور تو آپ یہ دعا پڑھ کے جب بات کریں گی تو اگلا جو ہے وہ آپ کی بات کو سمجھ پائے گا کہ آپ کا موقف کیا ہے۔ ورنہ آپ جب اللہ تعالیٰ فرض کریں، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، ہم لوگ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو نا کنسیڈر نہیں کرتے ہیں۔ آپ کسی کو کچھ سمجھانا چاہ رہی ہیں کوئی بات، آپ بہت لمبی لمبی دیر بات کر رہی ہیں، ڈسکشن کر رہی ہیں، ہر طرح کے دلائل بھی دے رہی ہیں، لیکن وہ اگلا سمجھ نہیں پا رہا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے، بعض دفعہ دوسرا شخص جو ہے وہ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہا، وہ پہلے سے ایک مائنڈ سیٹ بنا کر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اپنی جو اس کے ذہن میں ہے، جس طرح اس نے دین کو سمجھا یا اپنے فرقے کو یا اپنی کسی عادت کو، کسی بھی چیز کو، وہ اسے ہٹنے کا سوچ ہی نہیں رہا ہے، چینج کرنا ہی نہیں چاہ رہا، اور آپ بلا وجہ تھک رہی ہیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہماری بات میں وہ اثر نہیں ہے، تو دوسرے کا کیا ہے وہ تو بات کی بات ہے، پہلے ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ میری بات میں وہ اثر کیوں نہیں ہے۔ اب میری بات میں وہ اثر اس لیے بھی نہیں ہو سکتا کہ ہو سکتا ہے کہ میں نے صرف سپرفیشل سا سطحی اوپر اوپر سے دین کو سمجھا ہے، تھوڑا سا کچھ چیزیں پڑھ لی ہیں، بکس پڑھ لی ہیں، یا کچھ کورسز بھی کر لی ہیں، لیکن وہ میرے اندر نہیں اترا، میرے گلے سے نیچے نہیں گیا، وہ میری عادتیں نہیں بدلی، میری شخصیت نہیں بدلی، میرے ابھی بھی وہی طبیعت ہے، وہی ٹیمپرامنٹ ہے، مجھ سے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، میں کوئی ایسی انسان نہیں ہوں جو لوگوں میں آسانیاں تقسیم کر رہی ہے یا لوگوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے، یا کسی اور مخلوق کو، اللہ تعالیٰ کی کائنات کو مجھ سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صحیح آپ کی بات میں اثر نہیں ہے، کہ وہ صحیح سمجھا ہی نہیں یا صحیح اترا نہیں، تو سینہ نہیں کھلا، تو یہ دعا کیا کیجیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سب کچھ کر بھی رہے ہوتے ہیں، سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، سکھا بھی رہے ہوتے ہیں، عمل کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یا تو خود عمل نہیں کر رہے ہوتے، صرف لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ پہلی بات کیا تھی کہ یا تو سینہ ہی نہیں کھلا، پوری سمجھ ہی نہیں آئی ان چیزوں کی، صرف ایک رسمی طور پہ، جیسے ایک ٹرینڈ ہوتا ہے نا دنیا میں، جیسے ہوتا ہے جی فلاں بچہ بڑا ہو گیا، اب اس کو یہ کروا دو اور یہ بنا دو، بس یہی ٹرینڈ ہے، سوچ اتنی سی ہے، بس وہی تین چار لائن فیلڈ، ان کے علاوہ کوئی سوچتا بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی کہ بس یہ سب کر رہے ہیں جی، جاننا ضروری ہے، ایک دفعہ پڑھ لیں، اس میں کیا ہے، پڑھ لیا، ڈگری بھی لے لی، کئی سال کا کورس بھی کر لیا، فائدہ نہیں ہوا، سینہ نہیں کھلا، سمجھا نہیں ہے، اترا نہیں ہے وہ اندر۔ اور یہ نہ اترنے میں، سینہ نہ کھلنے میں، اس میں پھر ہمارا بہت سارا رول ہوتا ہے۔ بعض دفعہ تو ہم بس ایسے ہی صرف پڑھنا ہی چاہ رہے ہیں، جاننا چاہ رہے ہیں، اور اپنا کام کو شروع کرنا چاہ رہے ہیں، یا تو ایک دفعہ پڑھ کے سائڈ پہ رکھ دینا چاہ رہے ہیں کہ چلے جی ہم نے پڑھ لیا ہے، یا پھر اس کو کرنے کے بعد فوراً ہم اپنا کوئی نہ کوئی، یا تو یہ دین کا ہی کوئی کام اس طرح سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں کہ جلدی سے بس شروع کر لیں، اور یہ نہیں پتا کہ ہم نے کتنا سیکھا، کتنا جانا، کتنا ہم سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، کتنا سب سے پہلے تو مجھے فائدہ ہو رہا ہے اس سے یا نہیں ہو رہا۔ کوئی بھی دین کا علم، کسی بھی آپ چیز سے اگر جڑی ہیں، اور اگر آپ کا دل کی حالت نہیں بدل رہی، کیفیت نہیں بدل رہی، آپ کا وہی رویہ ہے لوگوں کی طرف، آپ کا وہی
टेम्परामेंٹ ہے، تو پھر آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ فائدہ دے نہیں رہا آپ کو. تو یہ تو دنیا کے علوم پڑھنے کے بعد بھی یہی حالت ہوتی ہے. تو پھر دین کے اور دنیا کے علم میں کیا فرق ہوا؟ تو کہیں نہ کہیں کمی سب سے پہلے ہماری اپنی ذات میں ہوتی ہے. ہم اس چیز کی اس طرح سے سمجھنا چاہ نہیں رہے ہوتے یا سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، تو دعا کیا کیجیے. ہاں، ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ چیزیں بہت اوپر کی ہیں. اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سے جڑی ہوئی ہر چیز، اللہ تعالیٰ کے رسول، اللہ تعالیٰ کی کتابیں، اللہ تعالیٰ کا دین، بہت بڑی چیزیں ہیں، بہت اونچی، بہت، کیا کہنا چاہیے، میرے پاس الفاظ کم پڑ جاتے ہیں، قدر و منزلت والی چیزیں ہیں. تو یہ دعا کیا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ کھولیں، ہمیں ان چیزوں کی معرفت ہو، ہمیں پہچان ہو کہ یہ کیا چیزیں ہیں. پھر ہمیں سمجھ آئے، ہمارے جب سمجھ آئے گی نا، تو ایک آیت بھی زندگی بدل دینے کے لیے کافی ہوگی، ایک واقعہ بھی کسی کا زندگی بدل دینے کے لیے کافی ہوگا. اور چاہے کچھ نہیں بھی پچھلا پڑھا یا یاد آیا، جب دل بدلتا ہے نا، تو حقیقت میں سامنے ہونے والے واقعات بھی آپ کا دل بدل دیتے ہیں. تو حاضر رہیں ہر وقت، دھیان آپ کا یہ ہو کہ مجھے سیکھنا ہے. پہلے تو اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ ماننے انسان، ہم اس لیے ہمارے سینے نہیں کھلتے، دل نہیں بدلتے، ہم اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ جب آتے ہیں پڑھنے کے لیے تو ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے، میں بہت سارے کورس یا تو کر چکی ہوں یا میں نہیں ہوں. تو یہ بھی بس میں نے سوچا کہ میں دیکھ لوں، اور یہ ہے وہ ہے، یا چلے فری ہے، یا ٹائم سوٹ کرا، یا نہیں بھی سوٹ کرا تو چلیں اس کو بھی دیکھتے ہیں. تو ٹھیک ہے، اس میں حرج نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے. جنہیں شوق ہے چلیں، کچھ تو انہوں نے سوچا. لیکن سیکھنے کے لیے نا آپ کو، یہ میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ خالی برتن بن کر بیٹھنا پڑے گا. آپ کو یہ ماننا پڑے گا مجھے کچھ نہیں آتا، میں بالکل خالی ہوں، مجھے آج سیکھنا ہے، مجھے زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے. یہ جو ہوتا ہے نا، میری اتنی دنیا کے علوم کی ڈگریز، میرے دین کے علوم کی ڈگریز، یہ چیزیں آپ کو سیکھنے نہیں دیتی ہیں. پھر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمیں خاص مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہم بس اسی کو پسند کرتے ہیں، اسی کو اندھا دھند فالو کرتے ہیں، چاہے اس میں کہیں کوئی کمی بھی ہو. ہم اس کمی کو نہ سنتے ہیں نہ مانتے ہیں، ہم 100% اس کو فالو کرتے ہیں. اور 100% کوئی بھی صحیح نہیں ہے، اور 100% کوئی غلط بھی نہیں ہے. تو یہ اب آپ نے دین کا علم خود سیکھنا ہے. ہم جب کسی بھی استاد سے ملتے ہیں یا پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے یہ ہمارے مسلک کی بات کرے گا، ہماری پسند کی بات کرے گا تو ہم کنٹینیو کریں گے، اس کا مطلب ہے یہ ٹھیک ہے، ادروائز نہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی نیت کیا ہے. آپ جس نیت سے آئی ہیں وہی ملے گا آپ کو. تو نیت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، خالی ہو کر آئیں، خالی جھولی کے ساتھ، خالی برتن بن کر بیٹھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ نوازیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. ساتھ خود بھی سیکھیں، خود بھی سرچ کریں چیزوں کو اور علم حاصل کریں. لیکن جب آپ کا رویہ یہی ہونا چاہیے، بہت عاجزی والا، استاد کی طرف بھی علم کی طرف بھی. یہ کہ میں جانتی ہوں، کچھ کہہ دو، بتا دو، یہ مجھے پتا ہے، یہ میں نے کیا ہوا، یہ میں جانتی ہوں، ہاں یہ تو مجھے پتا ہے، نہیں یہ تو میں کرتی ہوں. ٹھیک ہے، ہم سب کرتے ہیں. تو لیکن ہو سکتا ہے ہم اس درجے کے نہ کر رہے ہوں، اس لیول پہ نہ کر رہے ہوں جو مطلوب ہے. تو یہ چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں. ٹھیک ہے، ہم سب سے پہلے ہماری اپنی ذات میٹر کرتی ہے. اگر آپ کا سینہ نہیں کھل رہا، لوگوں کو آپ کی بات کا لوگوں پر اثر نہیں ہو رہا، تو سب سے پہلے اپنا جائزہ لیں. دوسرے نمبر پہ یقیناً پھر لوگوں کی طرف سے کمی کوتاہی ہوگی کہ آپ سب کچھ اپنی طرف سے بہترین کر رہے ہیں، وہ نہیں سننا چاہ رہے، وہ ضد کر رہے ہیں، اڑے ہوئے ہیں، بحث کر رہے ہیں، یا بدلنا نہیں چاہ رہے. تو وہ بہت لمبی لسٹ ہے اس میں بھی. تو یہ ان کا معاملہ ہے. ہم نے سب سے پہلے اپنا جائزہ لینا ہے. تو یہ دعا کو شامل کریں، اور بھی بہت ساری دعائیں ان شاء اللہ تعالیٰ. یہ دعاؤں کا دوبارہ سے سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے. چھوٹی چھوٹی آسان آسان جو مسنون دعائیں ہیں انہیں زندگی میں شامل کریں، ہر موقع کے مطابق مانگیں. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی اللہ تعالیٰ سے، انہیں شامل کریں اپنی زندگی میں. دعائیں مانگیں، اور یہ والی بھی کہ اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دیں تو دوسرے کو میری بات سمجھ آ جائے. یہ دعا کو نا آپ کبھی بھی کسی مجلس میں، آپ اپنے ہسبینڈ سے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، خاص بات، آپ کو لگتا ہے یہ مجھے نہیں سمجھ سکیں گے، کوئی سیریس بات ہے، آپ پریشان ہیں، مے بی سسرال والوں کی کسی بات سے، بچوں کی، یا کوئی آپ کی اپنی پرسنل، کوئی فزیکل، کوئی مینٹل کوئی چیز ڈسٹرب کر رہی ہے، آپ یہ دعا پڑھ کے بات کریں. میں ایک مثال دے رہی ہوں.
آپ اپنے کسی ٹیچر سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، کسی اور شخص سے، آپ ڈاکٹر سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ اپنے بچوں سے بات کر رہے ہیں، تو یہ دعا پڑھ کے، تاکہ وہ آپ کی بات کو سمجھ سکیں جس طرح آپ چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا دے. ٹھیک ہے؟ اور اپنا بھی اللہ تعالیٰ یہ دعا مانگا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں شرح صدر عطا فرمائے. ٹھیک ہے؟ یہ ساری اسی دعا کے اندر یہ سب کچھ آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں. تو جب سینہ کھلتا ہے نا، تو پھر چیزوں کی صحیح سمجھ آتی ہے، معاملات کی سمجھ آتی ہے، پھر دل بدل جاتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، عاجزی آ جاتی ہے. ہر معاملے میں انسان کو اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں، اور چیزوں کی حقیقتیں، اور کچھ چیزوں کی معرفت ملنے لگتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں، اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا. بس ان کا کھل گیا نا، ان لوگوں کا سینہ کھل چکا تھا، ان کو شرح صدر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. اچھا، انہوں نے پھر وہ یہ آگے پھر سارا وہ واقعہ کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں، راہب کے بارے میں سارا بتایا. اس کے بعد اسی مجلس میں یہ کلمہ شہادت پڑھ کر یہ میں مسلمان ہو گیا. یہ اپنا بتا رہے ہیں حضرت طلحہ. حضرت ابوبکر صدیق کے ذریعے اسلام لانے والوں میں میرا چوتھا نمبر تھا. بہت لمبی لسٹ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق کے کہنے پر جنہوں نے اسلام قبول کیا. اور اس میں دونوں طرف سے جو میں بات ذکر کر رہی ہوں نا، وہ دونوں طرف سے تھا. ایک تو حضرت ابوبکر صدیق، ان کا اپنا سینہ کھل گیا، جم گیا، دل جم جانا ایمان پر. جب انسان ایمان لاتا ہے، اور تو ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں کہ اس طرح سے دل جمع نہیں ہوتا، کنفیوز رہتے ہیں، شک کرتے ہیں. تو جب کسی چیز کا آپ کا صحیح، آپ کے عقائد صحیح ہوں اور ایمان آپ کا جتنا بڑھتا جاتا ہے، تو ایک دل نا ٹھک جاتا ہے، جم جاتا ہے کسی چیز پر. تو اب ادھر دونوں سائڈ سے ابوبکر صدیق کا بھی اس چیز پر دل جم گیا تھا. اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت، قرآن مجید کی معرفت. ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں قرآن مجید کا تو سلسلہ بعد میں بھی اس طرح سے چلتا رہا. وہ تو لیکن فوراً ابوبکر صدیق فوراً ہر چیز پر ایمان لاتے تھے. انہیں کوئی کہتا تھا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا، یہ کیا، تو یہ تو تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہے، یا کوئی کچھ منٹ لگاتے ہوں گے کچھ لوگ. حضرت ابوبکر صدیق ایک سیکنڈ نہیں لگاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے جس شخص کے سامنے بھی حق رکھا، اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام رکھا، سب نے کچھ دیر لگائی، کچھ سوچا یا تذبذب کا شکار ہوئے، سوائے حضرت ابوبکر صدیق کے. فوراً، کیونکہ دل، ایک تو اللہ تعالیٰ نے سینہ کھول دیا تھا، دل جم گیا تھا اس چیز پہ. اور پھر دوسری طرف کون تھے؟ حضرت طلحہ، جو قبول کر رہے تھے اس چیز کو. ایک اچھے انسان، کھلے دل اور کھلے ذہن کے انسان. تو ان کا یہ تھا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی بہت کچھ جانتا ہوں، میرے گھر والے ایسا نہیں کر رہے، میرے آباء و اجداد تو یہ کر رہے تھے، وہ زیادہ سمجھدار ہیں، زیادہ بہتر ہیں، یا مجھے جو میرے پاس نالج ہے اس کے مطابق تو وہ زیادہ چیز ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. نہیں، کچھ نہیں کہا. انہوں نے اس چیز کو کھلے دل سے ایکسیپٹ کیا. انہوں نے یہ مانا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں میں نے سننا ہے. میں اپنی طرف سے آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں. جب آپ سننے والے ہوتے ہیں نا، پہلے تو ہم سنتے ہی نہیں ہیں، ہم کسی کی نہیں سنتے. کوئی ابھی کچھ بتانا شروع کرتے ہیں، ہم بیچ میں اسے ٹوک کر لکما دیتے ہیں کہ مجھے پتا ہے اس کے بعد یہ ہوا، اس کے بعد وہ ہوا، یہ واقعہ بھی مجھے پتا ہے، اس آیت کا بھی مجھے پتا ہے، ہاں مجھے پتا ہے یہ چیز قرآن مجید میں آئی ہے، یہ چیز حدیث میں آئی ہے. کوئی پتا نہیں کہ آئی بھی ہے کہ نہیں آئی، اور قرآن میں آئی ہے یا حدیث میں صحیح والی میں آئی ہے کہ نہیں آئی، کچھ نہیں پتا. ہمیں کچھ نہیں پتا. یہ یقین کر لیجئے اس بات پہ. جس دن اس بات پہ یقین آئے گا کہ ہمیں کچھ نہیں پتا، اس دن ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ پہلا قدم ہوگا علم حاصل کرنے کی طرف، اللہ تعالیٰ کی قربت کی طرف. اور جب کبھی کچھ آ بھی جائے تو ہمیشہ یہ سوچئے گا مجھے کچھ نہیں آیا، ابھی بھی بہت سیکھنا باقی ہے. اور جو بھی آیا ہے، جو سکھایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا. یہ صرف اور صرف اور صرف میرے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے مجھ پر، احسان ہے مجھ پر، کرم ہے مجھ پر. یہ چیزیں سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازیں گے. تو اب دیکھیں دونوں طرف حضرت ابوبکر صدیق کا رویہ اور ادھر سے حضرت طلحہ کا رویہ. تو جب دونوں پارٹیاں اتنی زبردست ہیں تو کوئی ٹائم ہی نہیں لگا، یہ چوتھے نمبر پہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے. لیکن اب اسلام قبول کرنا کوئی آسان چیز تھوڑی ہے. یہ تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بائی برتھ مل گیا ہوا ہے. تو اسلام کی قدر ان لوگوں سے پوچھیے. یہ تھے جو مکہ والے صحابی جنہوں نے اسلام
کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، ان کی قربانیوں سے یہ اسلام یہ اس طرح سے ہم تک پہنچا ہے. تو یہ صحابہ کرام کو ضرور جانیں، ان کی قربانیوں کے بارے میں جانیں. یہ اس طرح ہمارے پاس اتنے آرام سے نہیں پہنچ گیا ہے. کیوں اللہ تعالیٰ کو یہ صحابہ کرام اتنے پسند ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوئے ہیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی طرح ایمان لے کر آؤ؟ کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی وہ معرفت، دین کی معرفت انہیں نصیب ہوئی، اور ایمان بہت زیادہ تھا. اور پھر انہوں نے جو قربانیاں دیں وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. آپ ان کی جگہ ذرا خود کو رکھ کے دیکھیے گا. یہ جتنے بھی ہم پڑھتے جا رہے ہیں، ان میں یہ حضرت عثمان کا بھی یہی تھا. ان کے چچا ان کو چٹائی میں، کچھ اور بھی صحابی ایسے تھے، انہیں جیسے چٹائی میں ریپ کر کے دھواں دیتے تھے، سفوکیشن ہوتی تھی، دم گھٹتا تھا، لیکن کسی نے نہیں کہا کہ میں اسلام چھوڑ رہا ہوں. اور حضرت بلال کا واقعہ تو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، وہ ہماری بکس میں بھی ہوتا تھا، کس طرح امیہ بن خلف ان پہ ظلم کرتا تھا، جو ان کا یہ ان کے غلام تھے پہلے. تو اب باقی صحابہ کو بھی دیکھیے، اور بھی قربانیاں دیکھیے. یہ تو تھی جو ابتدائی اسلام لانے کے لیے، اور اس میں کچھ لوگوں نے جانیں بھی دی اپنی. حضرت عمار بن یاسر کے والدین پہلے شہید تھے اسلام کے، ان کی والدہ پہلی شہید خاتون تھی حضرت. ٹھیک ہے، تو یہ صرف انہوں نے اسلام کو بچانے کے لیے نہیں، اس کے بعد بھی جہاں جہاں اسلام کو ضرورت پڑی یہ لوگ حاضر ہوئے. پھر یہ غزوہ بدر کو دیکھ لیں، اس میں مہاجر بھی تھے اور انصار بھی تھے. انہوں نے جو جس طرح یہ گئے، بعد میں مدد آئی ہے، مدد اللہ تعالیٰ کی بعد میں آئی ہے، جس پر ہمارا یقین بھی ہے، لیکن اس سے پہلے ان کا ایمان تھا، تو یہ وہاں انہوں نے قدم رکھا. اور یہ بھی پاسبلٹی تھی کہ یہ 300 سم تھنگ لوگ وہاں پر ختم ہو جاتے، وہیں پہ سارا اسلام ختم ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھنا تھا، لیکن اس میں لوگ کون اس میں شامل ہوئے اس مقصد میں، اتنے بڑے مشن میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مشن میں. وہ چنے ہوئے لوگ تھے. وہ باقی لوگوں میں سے، اتنی آبادی، اتنی دنیا میں سے وہی لوگ کیوں چنے ہوئے تھے؟ خاص لوگ تھے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہیں ساتھی بننا، جنہیں صحابی کا رتبہ ملا، وہ بہت خاص لوگ تھے. تو ان کی قربانیاں آپ دیکھتے جائیے، صرف دین کے ابتدائی موقع پر نہیں، ہر موقع پر جہاں جہاں ضرورت تھی، ان لوگوں نے کسی بھی قربانی دینے سے پیچھے نہیں ہٹے. اب ہم آگے دیکھتے ہیں. اب اسلام لانے کے بعد حضرت طلحہ کو، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا اگر ہم دین سے جڑتے ہیں اور دو چار لوگوں کی باتیں سننا پڑتی ہیں، ہم وہیں پہ دل ہار دیتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور ہم چھوڑ بھی دیتے ہیں. بعض دفعہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا تھا، اس نے مجھے یہ کہہ دیا تھا. ذرا ان کا آپ دیکھیے اور اپنا موازنہ کیجیے. اسلام لانے کے بعد ان کو سخت تکلیفوں اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا. آپ کا سارا خاندان آپ کا مخالف ہو گیا. والدہ بھی ناراض ہوگی، ان کو بیٹے کے اسلام لانے کا سخت صدمہ پہنچا، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ جو حضرت طلحہ ہیں یہ اپنی قوم کے سردار بنے، کیونکہ ان میں تمام خوبیاں موجود تھیں. اہل خاندان نے حضرت طلحہ کو اسلام لانے پہ بہت تکلیفیں، اذیتیں دینی شروع کر دی. ان کو مارا پیٹا گیا. آپ یہ لفظ تو پڑھ لیتے ہیں نا، مارا پیٹا گیا. کس طرح مارا گیا، کس کس صحابی کو کس طرح مارا گیا، آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. کچھ کا تو ذکر ملتا ہے ہسٹری میں، اور باقیوں کا بھی. تو مار کھانی اسلام کے لیے، دین کے لیے. انہوں نے فزیکلی بھی، انہوں نے ٹارچر، جسمانی تکلیفیں بھی ملی، انہیں ذہنی تکلیفیں بہت ملی. اپنے گھر والوں کے جو رویے تھے وہ بہت دل دکھانے والے تھے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ اور ایک بہت بڑا مقصد سامنے تھا، اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، تو یہ لوگ لگے رہے. بہت طعنے سننے پڑے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت یہ سب صحابہ کو. تو ہر طرح کی انہیں اذیتیں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. تو انہوں نے، ان کو مارا پیٹا گیا. ان کی والدہ بھی اس کام میں دوسروں سے کم نہیں تھی، پیچھے نہیں تھی. آگے دیکھتے ہیں غزوات میں شرکت. حضرت طلحہ نے سوائے غزوہ بدر کے تمام غزوات میں حصہ لیا. اس میں کیوں نہیں حصہ لے سکے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو دو لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھیجا تھا کہ جائیں، وہ جو یہ ہم نے سیرت النبی میں آج کل یہی دیکھ رہے ہیں، غزوہ بدر کی کیا بیک گراؤنڈ تھی، کس طرح وہ ایک قافلہ وہاں سے گزر کر پہلے شام گیا جو ابو سفیان کے ساتھ، تو ان لوگوں نے فالو کیا. خیر وہ قافلہ نکل گیا،
پھر جب وہ واپس آنا تھا تو پھر 2 لوگوں کو بھیجا کہ پتا کریں کدھر ہیں، کہاں تک ہیں، جو بھی ہے. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ تھوڑا آگے جاتے ہیں، پتا کر کے پورا پھر واپس آتے ہیں، تو جلدی خبر لاتے ہیں. باقی لوگ تو پیدل بھی چل رہے ہوتے ہیں، سلو سلو، پیچھے اونٹوں پہ بھی چل رہے ہوتے ہیں. یہ عام طور پر گھوڑوں پر اور جلدی جا کر جلدی خبر لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان میں یہ تھے، ایک حضرت سعید تھے، ان کا بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. سعید بن زید اور ایک حضرت طلحہ، یہ 2 لوگ تھے. ان کو قریش کے قافلے کی خبر لانے کے لیے جنگ سے پہلے بھیج دیا تھا. تو وہ جو حضرت ابو سفیان کا قافلہ پہلے گیا تھا شام، واپس جب آیا تو جس مدینے کے پاس سے، جس راستے سے وہ گزرتے تھے تجارت کے لیے ہمیشہ قافلے، وہ وہاں سے نہیں گزرے، انہوں نے راستہ بدل لیا تھا. اب یہ جو ساری خبر تھی اس میں تھوڑا ٹائم لگ گیا. جب خبر لے کر واپس آئے تو جنگ بدر ختم ہو گئی تھی. انہوں نے پھر غزوہ بدر کی جو شرکت نہ کر سکے اس کی تلافی اس طرح سے کی کہ غزوہ احد میں اتنی بہادری، اتنی جانثاری کی کا ثبوت دیا، ریکارڈ توڑ دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کہتے تھے کہ یہ تو صرف یہ طلحہ کی آپ کہہ لیں کہ جنگ تھی. اس میں یہ سب سے جو پرومیننٹ ایک ہوتا ہے نا ون مین شو، ویسے تو جنگ اور کوئی بھی ٹیم ورک ون مین نہیں ہوتا، بلکہ یہاں اس بک میں بھی انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا، مین آف دی میچ، یہ زیادہ بہتر رہے گا. تو اس جنگ میں آپ دیکھیے گا کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہوں نے غزوہ احد میں مشکل ٹائم پہ، جب بہت سارے صحابہ سے کچھ اس طرح سے مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی تھیں، اور جس پہاڑ پہ کھڑا کیا تھا اور کہا تھا کہ جگہ نہیں چھوڑنی، وہ جگہ چھوڑ دی، واپس وہاں سے پلٹے. یہ خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ ان کا پورا لشکر واپس آیا، ان پر اٹیک کیا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس طرح یہ ان کے قریب پہنچ گئے تھے، یہ کفار ان پر بار بار حملے کر رہے تھے اور تیر برسا رہے تھے. تو اس موقع پہ بہت سارے مسلمانوں کو تو تھوڑا آگے جا کے لڑنا پڑا کفار سے، کچھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ کے لیے وہیں کھڑے رہنا پڑا. اس میں یہ آخر میں جو تھوڑے لوگ رہ گئے تھے وہ بھی یا تو شہید ہو گئے یا انہیں آگے جانا پڑا. حضرت طلحہ اینڈ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا سپورٹ کیا، یہ ابھی آپ تفصیل سے دیکھیے گا، تو جس کی وجہ سے یہ مشہور ہے اس غزوے میں جو سب سے زیادہ جو جس شخص کی تعریف ہوئی اور کیا کہا ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی آپ کے سامنے یہ آئے گا. تو شروع میں تو آپ کو پتا نا غزوہ احد میں پہلے میں مسلمانوں کو ہی فتح حاصل ہو رہی تھی. تو اس کے بعد جب وہ اوپر جو درے پہ لوگ کھڑے کیے ہوئے تھے، ان کو جب کہا تھا کہ بالکل نہیں اپنی جگہ سے ہلنا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم نہ دیں. ٹھیک ہے، وہ تھوڑی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے جو بھی ہوا، تو پھر وہ سیکنڈ ٹائم جو شروع میں جیت رہے تھے صبح میں، سیکنڈ ٹائم پھر وہ تھوڑی بازی پلٹ گئی. تو اس موقع پھر کیا ہوا اس جگہ پہ جہاں پر، تو اس کی ڈیٹیل نہیں، اب میں صرف اس جگہ کی بتا رہی ہوں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے، وہ جو اوپر صحابی 50 کھڑے کیے تھے وہ الگ تھے، عبداللہ بن جبیر کی انڈر. اور باقی آپ جس جگہ تھے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ کو بھی کوئی میپ سامنے آئے گا تو آپ کو یہ پوزیشن سمجھائیں گے تو زیادہ سمجھ آئے گی. خیر آپ اتنا سمجھ لیں کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت صرف 12 افراد رہ گئے، ان میں سے 11 انصاری اور مہاجری میں سے صرف ایک شخص تھا اور وہ حضرت طلحہ تھے. باقی اسلامی لشکر بکھر گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 12 افراد کے ہمراہ پہاڑی پر چڑھ رہے تھے، پہاڑی پر چڑھ رہے تھے کہ مشرکین کا ایک دستہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے پہنچ گیا. اس نازک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو ان مشرکین کو بھگائے اور وہ جنت میں میرا رفیق ٹھہرے گا. اچھا، بہت موٹیویٹ کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے جو یہ کرے گا، کون ہے جو وہ کرے گا. تو یہ بھی بڑی پیاری بات ہے یہ سیکھنے کے لیے. آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں سے پوچھ سکتی ہیں کون ہے جو یہ چیز کرے گا، کون ہے جو، آپ حالانکہ کام ویسے ان کو زیادہ نہ بتایا کریں، خود اپنے کام خود کرنے کی کوشش کیا کریں، لیکن کبھی کبھار ایسے ہی بیٹھ کے کون ہے جو مجھے پانی پلائے گا اور اجر حاصل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، اس طرح کی بات آپ کیا کریں. اور کبھی آپ نے اگر کوئی یہ نفل روزے رکھی ہوں تو افطاری کے وقت بھی آپ کہہ سکتی ہیں کون ہے جو مجھے اب یہ چیز پکڑائے اور میری افطاری کروائے، چاہے آپ نے بنا کے رکھی ہو. تو یہ چیز آپ بچوں میں پیدا کر سکتی ہیں، شوق، یہ جذبہ. بہت پیاری طریقہ تھا کہ تم میں سے کون ہے جو ان مشرکین کو بھگائے اور وہ جنت میں میرا رفیق ٹھہرے گا. یہ سن کر حضرت طلحہ فوراً بولے، میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا، آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملات کو جانتے تھے، وہی اترتی تھی، تو ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہ کس کو کیا کام دینا ہے، کیسے کرنا ہے، کس کا بھی وقت ہے، کس کا نہیں ہے، کس اور کس کا یہ اس کو یہ کام دینا ہے. یہ ساری چیزیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر
ان کا ظاہر ایک اور تھا درجہ. تو انہوں نے فرمایا نہیں، تم ابھی رکے رہو. پھر انصار میں سے ایک شخص بولا یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا ہاں تم آگے بڑھو، مقابلہ کرو. وہ صحابی آگے بڑھے اور بے جگری سے لڑتے ہوئے وہ شہید ہو گئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت کچھ اور اوپر پہاڑی پر چڑھے. ٹھیک ہے، چڑھنا تھا پہاڑی کے اوپر، اس جگہ پر جانا تھا. تو یہ ایک پورا سفر تھا. یہ تفصیل سے غزوہ احد کا کبھی موقع آپ کو ملے گا تو پڑھنے کا، جاننے کا، تو اس میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ سفر زیادہ لمبا نہیں تھا لیکن کتنا مشکل تھا، اس راستے میں کتنی مشکلات آئیں. اچھا جی، پھر پہاڑی پر چڑھے تو مشرکین نے پھر گھیراؤ کر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کون ہے جو ان کا مقابلہ کرے. حضرت طلحہ نے پھر عرض کی میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، ابھی تم نہیں. اتنے میں انصار میں سے ایک شخص بولا میں یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں آگے بڑھ کر مقابلہ کرو. یہ تھوڑا تفصیلی ہے تو میں بھی کر دیتی ہوں، آپ کو ذرا زیادہ اندازہ ہو جائے گا. وہ انصاری بھی آگے بڑھے اور اسی طرح مشرکین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. اسی طرح باری باری تمام انصاری جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے نا ارد گرد، وہ آگے گئے اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. آخر میں صرف حضرت طلحہ رہ گئے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ بن کر لڑتے رہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دانت بھی شہید ہو گئے جنگ میں، دانت مبارک. اور جو سر پہ وہ پہنا ہوتا ہے جو جنگ کے دوران، اس کی جو کڑیاں تھیں وہ جا کے چیکس میں کھپ گئی تھی، وہ بلیڈنگ ہو رہی تھی. تو یہ بڑا مشکل ٹائم تھا. ایک تو پہلے بہت تھکاوٹ تھی اور اتنی محنت اور مشقت، یہ سارا کام جس طرح سے وہ نکلے اور اس سفر میں، اس کے بعد پھر اس جنگ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نڈھال ہو گئے تھے. تو یہ حضرت طلحہ تھے جنہوں نے آخر تک دفاع کیا. اب حالت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، پیشانی خون آلود تھی، ہونٹ زخمی تھے، چہرہ مبارک سے بھی خون بہہ رہا تھا. تھکاوٹ اور زخموں کی وجہ سے آپ نے ڈھال تھے. ایسی صورت میں اکیلے حضرت طلحہ مشرکین پر زوردار حملہ کر کے ان کو دھکیلتے اور پھر واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکتے. یہ ایسا سین ہے جب میں اسے پڑھتی ہوں جیسے رونگٹے نہیں کھڑے ہو جاتے کہ کیا جذبہ تھا حضرت طلحہ کا کہ ایک طرف آگے بڑھ رہے ہیں، ان لوگوں سے بھی لڑ رہے ہیں، ان کو مار کے لڑ کے آتے ہیں، پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لیتے ہیں، ان کا بھی خیال کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر پہاڑی پر چڑھنے میں مدد دیتے ہیں. کسی اوٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر جہاں تھوڑا لگتا ہے کہ سیف ہیں، پھر واپس آ کر حملہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی مسلسل کشمکش کے نتیجے میں حضرت طلحہ نے مشرکین کو مار بھگایا. یہ چند منٹس کا نہیں تھا، یہ کافی دیر کا یہ سین ہے، بہت محنت والا، بہت قربانیوں والا. اسی لیے یہ اچھا حضرت ابو بکر صدیق کیا فرماتے ہیں، میں اور ابو عبیدہ بن جراح یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت فاصلے پر تھے. پہلے یہ بھی پاس تھے لیکن سب کو آگے جانا پڑا لڑنے کے لیے. جب ہم وہاں پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہم پٹی کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، اپنے بھائی طلحہ کی خبر لو. حضرت طلحہ کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ جسم پر نیزوں اور تلواروں کے 70 سے زیادہ زخم لگے ہوئے تھے. یہ اس وقت بھی مجھے مشکل ہو رہی ہے یہ چیز پڑھاتے ہوئے. مجھے جو فیلنگ ایک آتی ہے نا، بڑا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات کنٹرول کرنا اور اسٹوڈنٹس کو اس وقت کنٹینیوٹی کے ساتھ پڑھانا. یہ چیزیں کبھی کوئی پتہ تھیں ہم لوگوں کو، کبھی ہم نے جانا اپنے بچوں کو، کسی کو کبھی بتایا ہم نے حضرت طلحہ کے بارے میں؟ آج میں صرف انہی صحابی کی بات کر رہی ہوں، باقی تو ہر صحابی کو آپ نے بتانا ہے، جس چیز کو آپ پڑھتی جائیں جانتی جائیں. یہ جو موقع تھا نا، اس موقع پہ آپ دیکھیے گا، اس موقع پر، اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ کتنی بڑا یہ میڈل ہے حضرت طلحہ کے لیے. جو شخص کسی زندہ شہید کو دیکھنا چاہتا ہے وہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے. اور حضرت ابوبکر صدیق کیا فرماتے تھے، احد کی لڑائی تو طلحہ نے لڑی، اس میں کامیابی کا صحرا انہی کے سر پر ہے. سب نے، باقی بھی شامل تھے، سب نے قربانیاں تھی، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص کسی وجہ سے زیادہ ایک اہمیت لے جاتا ہے. تو
باقی تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جی، کس کے اخلاص بھی سب کا ہوتا ہے، بعض دفعہ کوشش بھی ہوتی ہے، کیا وجہ ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. لیکن جو جذبہ تھا حضرت اللہ کا، جو نظر آیا اس موقع پر، یہ کبھی نہ بھلایا جانے والا واقعہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس طرح انہوں نے حفاظت کی، حفاظت اللہ نے کرنی تھی، اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں. لیکن دیکھیں جس سے کام لیا جا رہا ہے وہ حضرت طلحہ تھے اس وقت، اور وہ دونوں طرف سے لڑے ہیں. اور یہ اتنا ٹف ٹائم تھا کہ اگر یہ بھی ان کو بھی تیر لگتا، یہ بھی گر جاتے، مشرکین پہنچ گئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب. اور اس وقت یہ بہت بڑا سین ہے پراپر. اس میں حضرت اللہ کے علاوہ اور بھی صحابہ بھی تھے، ایک خاتون بھی تھی اس میں. سب کا اپنے اپنے وقت پہ ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن جو اس میں بازی لے گئے وہ حضرت طلحہ تھے، کیونکہ آہستہ آہستہ باقی سب کو یا تو تھوڑا آگے جانا پڑا، یا ان کو تیر لگے اور وہ شہید ہو گئے. یہ آخر میں بچ گئے. اب ان کو فرنٹ پہ بھی لڑ رہے ہیں اور پیچھے بھی خیال کر رہے ہیں. یہ ریئل میں ہوا ہے، یہ کوئی فلم کا سین نہیں ہے. ہمارے ہاں تو یہ جو سین دکھائے جاتے ہیں، یہ حقیقی ہیروز تھے ہمارے. ان کا جو جذبہ تھا، ان کا جو فائٹنگ سپرٹ تھا، اور جو ان کی کوالٹیز تھیں، یہ حقیقت میں تھی. یہ ہیں ہمارے ہیروز جو ریئلٹی میں یہ سب کچھ کرتے ہیں. اب آگے دیکھتے ہیں، پھر غزوہ تبوک پہ اب چلتے ہیں. اس کے موقع پہ ایک یہودی کے مکان پر بہت سارے منافقین جمع ہوئے. پھر وہ مسلمانوں کو جہاد سے روکتے. اب یہ حضرت طلحہ سے ریلیٹڈ کچھ اور واقعات ہیں، اور بددلی اور انتشار پھیلاتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کو حکم دیا کہ اس فتنے کو ختم کریں. حضرت طلحہ اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ اس کے مکان پہ گئے، گھیراؤ کیا اور آگ لگا کر منافقین کی سازشوں کا اڈا تباہ کر دیا. حضرت طلحہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بھی بہت ساری کچھ مہم ایسی ہوتی تھی، سرایا. سرایا ہم نے پڑھا کیا ہوتے ہیں؟ غزوہ وہ ہوتے ہیں، وہ جنگ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود شریک ہوتے تھے. اور سرایا وہ تھا جس میں کسی کو اپنی جگہ بھیجتے تھے، کوئی اور ہوتا تھا، خود نہیں جاتے تھے. تو اور بھی کچھ فرق ہے ان میں، فی الحال ایک ہی، اور وہ کامیاب لوٹے. حجۃ الوداع میں بھی حضرت طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے تھے. اب خلفائے راشدین کا دور آ گیا. چاروں خلفائے راشدین، ان کے زمانے میں حضرت طلحہ نے ان کی بیعت کی تھی، چاروں کی. ٹھیک ہے؟ اور جنگ جمل کے موقع پہ بھی آپ کی شہادت ہوئی تھی. حضرت علی کے زمانے میں جو جنگ صفین، جنگ جمل اور یہ سارا، تو اس میں جنگ جمل میں شہادت ہوئی. اس وقت آپ کی عمر 64 تھی. اب یہ حلیہ اور یہ فیملی وغیرہ میں زیادہ نہیں مینشن کر رہی. اب میں آپ کے فضائل اور اخلاق پہ جا رہی ہوں. حضرت طلحہ ایک متقی، پرہیزگار اور فیاض شخص ہے. آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی محبت تھی. یہ جو ہے نا انتہائی محبت تھی، یہ منہ سے تو میں بھی کہتی ہوں، ہم سب کہتے ہیں مجھے بہت محبت ہے، مجھے بہت محبت ہے. ثبوت دینا پڑتا ہے. محبت صرف زبان سے بس یہ سننا کافی نہیں ہوتا، ثبوت دینا پڑتا ہے، پریکٹیکلی کر کے دکھانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ، اور انہوں نے کر کے دکھایا. آپ بہت مالدار تھے اور اپنا مال اللہ کی راہ میں بہت خرچ کیا کرتے تھے. یہ غریبوں، یتیموں، بیواؤں، ضرورت مندوں اور اپنے قبیلے کے ناداروں کی بھرپور مالی امداد کرتے تھے. اپنے قبیلے کی، کہ سب کا خیال کرتے تھے، لیکن اپنے قبیلے، اپنی فیملی کا جو اجر بھی زیادہ ہے. اور ان کا اکثر ہم لوگ کے لیے دوسرے لوگوں کے ساتھ نا اچھے اخلاق سے پیش آنا اور نیکی کرنا ان کے ساتھ بہت آسان ہوتا ہے. ہمیں مشکل پیش آتی ہے اپنے خاندان والوں کے ساتھ، تو اس کا اجر بھی زیادہ ہے، کیونکہ کام تھوڑا مشکل ہے. بعض دفعہ اپنے خاندان والوں سے بہت گلے شکایتیں سب کو ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے دل بھی دکھے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان پر خرچ کرنا اگر ان میں سے کوئی ضرورت مند ہے، یہ اس کا اجر زیادہ ہے، دوہرا یہ صدقہ ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے؟ اس میں ایک تو وہ قرابت داری بھی شامل ہو جاتی ہے، صلہ رحمی بھی، اور صدقہ تو ہے ہی. اچھا، اس کے علاوہ جو نئے غریب نو مسلم افراد، اچھا، ان پر دولت خرچ کرتے، قرض داروں کا قرض ادا کرتے، اور گھر میں مال جمع کر کے رکھنا آپ کو ناپسند تھا. لوگوں کو کثرت سے تحفے بھی دیتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہر سال 10,000 درہم بھیجا کرتے. پھر ایک اور، ذیلقرد میں پانی کا ایک چشمہ تھا، بھاری رقم ادا کر کے اسے خریدا. آپ کو پتہ ہے نا پانی پلانا کتنا بڑا صدقہ ہے، یہ کتنا بڑا نیکی کا کام ہے. تو یہ پورے کا پورا اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی، چشمہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. وفات کے وقت انہوں نے 20 لاکھ درہم اور 2 لاکھ دینار کا ترکہ چھوڑا تھا. مالدار ہونے کے باوجود سادہ مزاج تھے، سادگی سے رہتے تھے، سادہ غذا کھاتے.
مہمانوں کے لیے وسیع دسترخوان رکھتے تھے. یہ سارے عرب بہت مہمان نواز تھے، بہت. رائے حق میں بڑے بے خوف اور بے باک تھے. حق گوئی، شجاعت اور سخاوت میں یکتا تھے. حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بن عوام، ابھی جو نیکسٹ ویک ہم پڑھیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ، نیکسٹ ویک تو اب نماز نبوی کی کلاس ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے اگلی بار جب اس کی کلاس ہوگی اس میں حضرت زبیر کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو کے بیٹے تھے، اور یہ دونوں ایج فیلو تھے، دوست تھے. یہ دونوں اکٹھے اکٹھے آپ کو نظر آئیں گے، حضرت طلحہ حضرت زبیر، حضرت طلحہ حضرت زبیر. یہ دونوں حضرات قبول اسلام سے لے کے وفات تک متوازی چلتے رہے. عمر بھی تقریباً برابر تھی، ایک ہی دن اسلام قبول کیا. غزوات اور سرایا میں دونوں نے داد شجاعت دی. غزوہ بدر کو یوم زبیر اور غزوہ احد کو یوم طلحہ کہا گیا، کیونکہ ان دونوں میں یہی مین آف دی میچ تھے. دونوں نے تجارت اور زراعت سے خوب مال کمایا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا، خوب خرچ کیا. دونوں کو ہی جنگ جمل میں دھوکے اور غداری سے شہید کر دیا گیا. اچھا، یہ اس کو میں نہیں ڈسکس کر رہی. حضرت طلحہ سے 38 احادیث مروی ہیں، اور آپ کے بارے میں یہ جو الفاظ ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یہ کسی میڈل سے کم نہیں ہے. جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہتا ہے جو کہ زندہ شہید ہو، وہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے. ٹھیک ہے جی، چلیں آج بس اتنا ہی. آ، دوسرے صحابی میں سوچی تھی شروع کر لوں، لیکن مجھے لگا کہ نہیں، جن کے بہت زیادہ شارٹ ہسٹری ہوگی وہ میں ایک دن میں 2 بھی کروا دیا کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. ادروائز کم از کم ان کو ابھی جب تک ہے میں ایک کلاس میں ایک کو لے کے چلیں گے، انہی کو ڈسکس کریں گے. ان کا نام میں اتنی بار لوں کلاس میں کہ آپ کو یاد ہو جائیں. اب آپ کو حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت طلحہ بھولنے نہیں چاہیے. ان کی باقی کوئی بات یاد رہے یا نہ رہے، غزوہ احد میں جو ان کی بہادری کا جو ثبوت انہوں نے دیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، جو انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا اسلام کے لیے، وہ نہ بھولنے والا ہے، نہ قابل فراموش ہے. تو یہ اب آپ نے یاد رکھنا ہے. اب آپ کا کام کیا ہے؟ آپ بچوں والیاں ہیں تو اپنے بچوں کو بتائیں، ٹیچر ہیں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو بتائیں کسی طریقے سے، یا اپنے رشتہ داروں کو بھی بتا سکتی ہیں، کوئی گروپ بنا سکتی ہیں، کوئی چھوٹی چھوٹی بات شیئر کر سکتی ہیں، اپنے اسٹیٹس پہ لگا سکتی ہیں، کچھ بھی آپ لگا سکتی ہیں. تو جو آپ سیکھتی جائیں، جس چیز نے آپ کے دل پہ اثر کیا ہو، وہ آپ کم از کم اس بات کو آگے پہنچا سکتی ہیں. سب سے پہلے آپ اپنے گھر والوں پہ، اپنے بچوں کو بتائیے. کبھی موقع ملے تو اپنے ہسبینڈ سے بھی شیئر کریں، ہسبینڈ سے سسرال والوں سے ہٹ کے کبھی اس طرح کی باتیں بھی ہو جانی چاہیے، کوئی دین کی بات بھی. اور بہت زیادہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہسبینڈ کو یہ نہ لگے کہ یہ بیگم تو بہت نیک ہو گئی ہیں اور میں تو گناہ گار رہ گیا. ایسا بھی نہ کبھی فیل کروایا کریں. اپنے ہسبینڈ کو بہت اچھا فیل کروایا کریں کہ آپ میرے لیے بہت قابل احترام ہیں، میں چاہے جتنے بھی میں پڑھی لکھی ہوں، میں جو بھی ہوں، عالمہ ہو گئی ہوں، جو بھی ہوں، وٹس ایور، آپ مجھ سے بڑھ کر ہیں. آپ کی یہ بات بہت اچھی ہے، آپ کی یہ خوبی بہت اچھی ہے. اور جو کمیاں ہیں نا ان کی، وہ ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آہستہ آہستہ نرمی سے، محبت سے ایک سمجھدار عورت مرد کی زندگی بدل سکتی ہے. اور نماز نہیں ابھی وقت پہ صحیح پڑھ رہے ہیں، سستی کا شکار ہے، وہ آپ محبت سے لگی رہیں، محنت کریں شوہر پر، بچوں پر. ٹھیک ہے، تو یہ لیکن اس طرح کے واقعات بہت پیار سے باتوں باتوں میں بتا جایا کریں، بہت جتانے کی ضرورت بھی نہیں کسی کو. تو یہ چیزیں تو حکمت کی دعا مانگا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو حکمت دیں گے، کیونکہ حکمت پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے. یہ سب کی اپنی حساب ہوتا ہے، اپنا ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہر گھر کا، ہر فیملی کا اپنا ایک حساب ہوتا ہے، اس کے مطابق حکمت سے کام لینا ہوتا ہے. حکمت کیا ہوتی ہے؟ کس وقت کیا کہنا ہے، کس سے کیا کہنا ہے، کتنی بات کرنی ہے، کچھ کہنا بھی ہے یا نہیں کہنا، اگنور کرنا ہے، خاموش رہنا ہے، یا یہاں پر تھوڑا بول دینا ہے، یہاں پر تھوڑا جھڑک دینا ہے. تو یہ ساری چیزیں حکمت میں آئیں گی. تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو حکمت دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہاں پر میں کلاس کا ٹائم ہو چکا ہے، میں یہاں پہ